بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوان اسلام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جان سکیں گے کہ کنیز فاطمہ جناب فضہ کون تھیں، انہوں نے حبش کی بادشاہی پر آل رسول کی کنیزی کو کیوں ترجیح دی، وہ کتنا عرصہ آل رسول کی کنیزی میں رہیں اور آل رسول کا سلوک ان کے ساتھ کیسا تھا۔ جناب فضہ کا اصل نام میمونہ تھا۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام فضہ رکھا تھا۔ ناظرین، جناب فضہ حبش کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، اس لیے انہیں ملکہ حبش کہا جاتا ہے۔ جناب فضہ کے والد موجودہ مشرقی افریقہ میں زنجبار کی ریاست کے بادشاہ تھے، اسی لیے انہیں ملکہ زنجبار بھی کہا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق جناب فضہ اور ان کے بھائی قمبر، جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے غلام مشہور ہیں، دونوں حبش کے شہزادہ اور شہزادی تھے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنا تو دونوں نے بادشاہی کو ٹھکرایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا اور عرض کی، ہم آپ کی خدمت کا موقع چاہتے ہیں۔ سرور کائنات نے بی بی فضہ کو جناب فاطمہ سے ملوایا اور جناب قمبر کو حضرت علی سے ملوا کر ان کے سپرد کیا۔ اس طرح جناب فضہ نے خوشی خوشی بنت رسول کی کنیزی قبول کی اور جناب قمبر نے کہا، میں علی کا غلام ہوں۔ جناب فضہ جب حضرت فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو جناب فاطمہ نے فرمایا، فیصلہ کر لو کون سے دن آپ کام کریں گی اور کون سے دن میں۔ جناب فضہ نے کہا، بی بی جب کنیز میں ہوں تو آپ کام کیوں کریں گی؟ بی بی فاطمہ نے جواب دیا کہ کنیز ہو انسان بھی تو ہو، ہم دونوں کام تقسیم کریں گے۔ جناب فضہ بظاہر کنیز تھی لیکن وہ محمد و آل محمد کی نگاہ میں بڑی ممتاز تھی اور اسی نگاہ کرم کی وجہ سے نگاہ قدرت میں بھی باعزت تھی۔ جناب فضہ جب حضرت فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو غیر شادی شدہ تھی۔ انہوں نے شاہی ٹھاٹ واٹ کو خیرآباد کہہ کر حضرت فاطمہ کی خدمت کو اپنا فریضہ بنا لیا۔ وہ پاکیزہ دل کی خاتون تھی اور محمد و آل محمد کی خدمت کو دنیا و آخرت کی عزت سمجھتی تھی۔ جناب فاطمہ کی شہادت کے بعد حضرت علی نے جناب فضہ کی شادی کروا دی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی آل رسول کی خدمت کو نہ چھوڑا اور آل رسول بھی انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی تھی، یہاں تک کہ امام حسن، امام حسین، بی بی ام کلثوم اور بی بی زینب جیسی ہستیاں انہیں ماں کہہ کر پکارتی تھی۔ جناب فضہ بہت دیندار خاتون تھیں۔ انہوں نے 20 سال تک قرآن مجید کی آیات میں کلام کیا، یعنی جو سوال پوچھا جاتا اس کا جواب قرآنی آیت کے ذریعے دیا کرتی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ علم کیمیا بھی جانتی تھی۔ کنیز فاطمہ بی بی فضہ کے رتبے کا اندازہ ایک مشہور واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ جناب فضہ کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹی کا نام مسکہ تھا۔ مسکہ کی بیٹی یعنی جناب فضہ کی نواسی ایک دن حج کو جا رہی تھی کہ راستے میں پانی ختم ہو گیا تو اس نے کہا، اے پروردگار، تو نے نہ مجھے مکہ پہنچایا نہ مدینے، میری نانی کی خدمت کا واسطہ پانی نازل کر۔ سارے قافلے نے دیکھا کہ آسمان سے ایک دلک نازل ہوا جس میں پانی تھا۔ انہوں نے خود بھی پانی پیا اور دوسروں کو بھی پلایا۔ یہ خدمت سیدہ زہرا ہے کہ جناب فضہ کو خدا نے اتنا بڑا مقام عطا کیا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے وقت بھی آپ ان کے ساتھ موجود تھی اور ان کی شہادت کے بعد آپ جناب زینب کبریٰ کی کنیزی میں چلی گئیں اور ان کی خدمت کو اپنا فریضہ قرار دے دیا۔ بعض اوقات آپ امام حسن اور امام حسین کے گھر بھی خدمت فرائض سر انجام دیتی تھی۔ پھر جب دین اسلام کی بقا کے لیے جناب زینب کو اپنے بھائیوں کے ہمراہ مدینہ سے عراق جانا پڑا تو جناب فضہ بھی آپ کے ہمراہ تھی اور کربلا میں ہونے والے مصائب تمام بیویوں کے ہمراہ برداشت کیے۔ جب شہادت امام حسین کے بعد ان کی لاش اقدس پر گھوڑے دوڑائے جانے
लाने का बंदोबस्त किया गया तो हुक्म जनाब ज़ैनब के मुताबिक जनाब फ़िज़ा ने अबुल हारिस नामी शेर को आवाज़ दी थी और उसने बरामद होकर नाशे मुबारक की हिफाजत की थी। जिस जगह से आपने अबुल हारिस शेर को आवाज़ दी वो मुकाम आज भी करबला में मकाम फ़िज़ा के नाम से मौजूद है। और रोज़े महशर तक जब जब अहले बैत की कुर्बानियों का जिक्र होगा जनाब फ़िज़ा की कुर्बानियों को भी याद रखा जाएगा। उनकी कुर्बानी तो उस वक्त शुरू हुई जब उन्होंने अपनी बादशाहत को अहले बैत की खिदमत पर कुर्बान कर दिया। जब जनाब फ़िज़ा हब्श छोड़कर खिदमत ज़हरा में आने लगी तो हब्श के लोगों ने कहा, ऐ शहजादी, आप सल्तनत को छोड़कर गुलाम क्यों बन रही हैं? बीबी फ़िज़ा हब्श वालों से मुखातिब हुई और कहने लगी, लोग जन्नत की ख्वाहिश रखते हैं, मैं जन्नत में रहूंगी, उस घर में रहूंगी जहां फरिश्तों का आना जाना है। मासूम हस्तियां मुझे माँ कहकर बुलाती हैं, ये रुतबा मुझे अर्श वालों से मिलाता है। वाक़या करबला के वक्त जनाब फ़िज़ा पर ज़ईफ़ी थी लेकिन उसके बावजूद आपने अपनी खिदमात में कोई कसर ना छोड़ी। एक रिवायत के मुताबिक शहादत इमाम हुसैन के बाद जब जनाब ज़ैनब ने रवानगी के वक्त तमाम बच्चों और औरतों को सवार कराया तो आपको सवार करवाने वाला कोई न था। उस वक्त जनाब फ़िज़ा ने हज़रत ज़ैनब को नाका पर सवार किया, यहाँ तक कि जब दरबार शाम में यजीद ने भरे दरबार में हज़रत ज़ैनब से कलाम करना चाहा तो उस वक्त जनाब फ़िज़ा आड़े आ गई थी और उसे उस बदतमीज़ी में कामयाब ना होने दिया। लेकिन इस सिलसिले में एक वक्त ऐसा भी आया जब जनाब फ़िज़ा को ताज़ियाना खाना पड़ा और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। जनाब फ़िज़ा ने अपनी आखिरी सांस तक खानवादा रसूल की खिदमत में कोई कसर ना छोड़ी, चाहे वो वक्त आले रसूल का मदीने में खुशहाल बसते हुए था या फिर करबला से कूफा और फिर शाम तक जब आले रसूल पर जुल्म ढाए जा रहे थे।